السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے عدنان احسان خان. تھینک یو ویری مچ جسٹ ون ٹی وی فار کالنگ می آن ٹو ڈسکس اباؤٹ دس آن گوئنگ برننگ ایشو بٹوین آمنہ عثمان اینڈ عظمیٰ خان، جو کہ ایک مقدمہ درج ہوا ڈیفنس تھانہ بی کی حدود کے اندر. مقدمہ نمبر ہے 443/20 اور مقدمے کی تاریخ ہے 27/5/2020. اس مقدمے کے کنٹینٹس کے مطابق آمنہ عثمان ہمراہ 2 اور خواتین اور 15 نامعلوم افراد عظمیٰ خان اور ان کی بہن ہما خان کے گھر میں داخل ہوتی ہیں اور وہاں پر جا کے توڑ پھوڑ کرتی ہیں اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہیں. اچھا، لیگلی اس کی اگر بات کی جائے تو لیگلی اس کی ایف آئی آر کے جو کنٹینٹس ہیں اور جو میڈیا کے اوپر بیانات آ رہے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کانٹراڈکشن ہے. لیگلی اگر دیکھا جائے تو اس ایف آئی آر کے اندر جو اوفینسز لیول کیے گئے ہیں دیٹ از پی پی سی پاکستان پینل کوڈ سیکشن 452 سیکشن 427 سیکشن 506 سیکشن 337L2 سیکشن 337L1 ون بائی ون ان کو اگر میں ڈسکس کروں آپ کے ساتھ تو سیکشن 452 ہے جی ٹریس پاس کا سیکشن. ٹریس پاس آپ کرتے ہیں کسی بھی ایسی حدود میں جہاں پر آپ لیگلی الاؤڈ نہ ہو. کسی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر آپ ٹریس پاس کرتے ہیں اور کسی بھی پبلک پراپرٹی کے اندر ٹریس پاس نہیں ہوتا. پرائیویٹ unless and until restricted by the government, پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر جب آپ ٹریس پاس کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس پراپرٹی کے اندر انٹر ہونے کے رائٹ نہیں ہونے چاہیے، یا پروپرائٹری رائٹس آپ کے فی الوقت سسپینڈ کیے گئے ہوں، یا پروپرائٹری رائٹس جو ان سے ہیں رائٹ ٹو انجوائے اور رائٹ آف لبرٹی آف یوزنگ دیٹ پراپرٹی آپ کے سسپینڈ کیے گئے ہوں، تو تب ہی صرف جو ان سا ہے وہ ٹریس پاس کے ضمن میں فال کرتا ہے. ٹریس پاس کا اس مقدمے کے اندر بہت بڑا ایشو ہے جو آپ میڈیا پہ دیکھ بھی رہے ہیں. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے جو بقایا دفعات اس کے اندر لگائی گئی ہیں ان کو ون بائی ون دیکھ لیں. سیکشن 427 جو کہ بیلیبل اوفینس ہے وداؤٹ وارنٹ جو سا ہے، اس میں اریسٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. کمپاؤنڈیبل مطلب یہ کہ دونوں فریقین آپس میں رضامندی کے ساتھ صلح کر لیں. جو اس مقدمے کے اندر دونوں فریقین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے اس ایشو کے اندر صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو سا ہے اس کے تمام کے تمام اوفینسز کمپاؤنڈیبل ہیں. اب کمپاؤنڈیبل اوفینس کون سے ہوتے ہیں اور نان کمپاؤنڈیبل اوفینس کون سے ہوتے ہیں؟ اصل میں کوئی بھی اگر کسی قسم کا بھی اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اگینسٹ دا سٹیزن آف دا اسٹیٹ تو اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اوفینس اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوا ہے. اگر کوئی گریویس نیچر کا کوئی اوفینس ہے تو اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کمپاؤنڈیبل بنا دیا جائے تو ایک غلط العام کا جو ہے کنسیپٹ چل پڑے گا. اور اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کے گریویس نیچر کے offenses کو کمپاؤنڈیبل بنا دیا جائے تو لوگ offenses میڈ آؤٹ کریں گے اور پھر سے انڈر پریشر ہو کے صلح کر لیا کریں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 427 جس کی میں بات کر رہا تھا، جو کمپاؤنڈیبل ہے، وداؤٹ وارنٹ اس میں اریسٹ نہیں ہو سکتی، بیلیبل ہے. یہ اگر آپ 50 روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ کی کسی بھی چیز کا نقصان کریں تو یہ offense جو سا ہے لیول، یہ سیکشن جو سا ہے لیول کیا جاتا ہے. 2 سال اس کی سزا ہے، یا پھر اس کے اندر فائن جو سا ہے ایز پر دی ڈسکریشن آف دا جج اس میں امپوز کیا جا سکتا ہے. پھر 506 آ جاتا ہے جس کے 2 حصے ہیں، 506A and 506B. 506A اگر آپ کسی کو کرمنل انٹیمیڈیشن کرتے ہیں، اور 506B جو ہے یہ ایک ایسا سیکشن ہے جس کے اندر آپ کرمنل انٹیمیڈیشن کرتے ہیں جس میں آپ کسی کو جان سے مارنے کے لیے کوئی بھی ایسے آلے کا استعمال یا شو کرتے ہیں جس سے واقعتاً اس کی موت لاحق ہو سکے. 506B کی سزا 7 سال ہے، پر اس مقدمے کے اندر 506A لگایا گیا ہے جس کی سزا صرف 2 سال ہے.
جو کہ بیلیبل بھی ہے, وداؤٹ وارنٹ جو سا ہے گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی جا سکتی, اور کمپاؤنڈیبل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 337L2 جو کہ بیلیبل ہے, وداؤٹ وارنٹ اس کے اندر اریسٹ نہیں لائی جا سکتی اور کمپاؤنڈیبل ہے. یہ ہرٹ کا سیکشن ہے جس کی سزا 2 سال ہے اور یا پھر اس کے اندر ضمان پے کر دیا جائے. پھر سیکشن 337F1 ہے جو ناٹ بیلیبل ہے, وداؤٹ وارنٹ اس میں اریسٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی کمپاؤنڈیبل ہے, لیکن اس کی سزا اپ ٹو 1 ایئر ہے ایز تعزیر. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقدمے کے اندر جتنے بھی اوفینسز لیول کیے گئے ہیں اس کے اندر بیل, پوسٹ اریسٹ ہونا یا ضمانت قبل از گرفتاری ہونا بہت زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جو کہ فال کرتا ہو نان پروہیبٹری کلاز کے اندر جس کی بیل مشکل نظر آ رہی ہو. اور جو ویڈیو اگر اس کے اندر جو دکھائی گئی ہے, اگر ویڈیو کی اگر آپ بات کریں تو ویڈیو کی ایویڈینشری ویلیو صرف اور صرف تب ہی کریٹ ہوگی جب اس کو بنانے والا, اس کو سیو کرنے والا اور وہ جو موبائل جو آلہ جس سے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا پورا فورنزک کیا جاتا ہے, تب ہی اس کی ایویڈینشری ویلیو کریٹ ہوتی ہے. اور بتاتا چلوں کہ جیسے کہ اس مقدمے میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ بیانات کے اندر اس کی ویڈیو بنانے والے عظما یا ہما نہیں ہے, اس کی ویڈیو بنانے والے کوئی نامعلوم لوگ ہیں. اب وہ منظر پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. جیسے میں نے بات کی سیکشن 452 جس کو میں اب ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سیکشن 452 ٹریس پاس کا سیکشن ہے. یہاں پر جو اس وقت سب سے اہم سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا وہ گھر عظما خان یا ہما خان کی ملکیت ہے یا کسی اور کی ملکیت ہے, یا اس میں پوزیشن رائٹ عظما خان کے پاس ہے یا نہیں ہے. ابھی تک جو بھی نیوز سامنے آئی ہے اس کے اندر اس کی جو ٹیننٹ ہیں وہ عظما نہیں ہے نہ ہی عثمان ہے. اب اگر میں بات کرتا جاؤں ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے ریلیشن کا, تو لینڈ لارڈ کا مطلب ہوتا ہے any person for time being entitled to receive rent in respect of any building whether on his own account or on behalf of anyone else, any other person. اب یہاں پر دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ لینڈ لارڈ وہی ہو جو کہ اس پراپرٹی کا آنر ہو. لینڈ لارڈ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے پراپرٹی کو ہینڈل کرنے کے رائٹ کسی اور کو دیے ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ایکچوئل لینڈ لارڈ ہے اس نے اس کی رائٹس یا پراپرٹی آنر نے لینڈ لارڈ عثمان کو تو نہیں بنا رکھا تھا. اب ٹیننٹ کیا ہے؟ ٹیننٹ ایز پر کنٹونمنٹ لاز, کیونکہ یہ ڈی ایچ اے میں فال کرتا ہے تو اس کے اوپر پنجاب کے لاز نہیں اپلیکیبل ہوں گے, پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ نہیں اپلیکیبل ہوگا, کنٹونمنٹ رینٹ لاز جو ان سے اپلیکیبل ہوں گے. اس کے مطابق ٹیننٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹیننٹ مینز اینی پرسن ہو انڈرٹیکس اور باؤنڈ ٹو پے اینی رینٹ ایز کنسیڈریشن فار پوزیشن اور آکوپیشن آف اے بلڈنگ بائی ہم اور بائی اینی ادر پرسن آن ہز بہاف. اب کیا عظما خان نے یا ہما خان نے کوئی ایسی ریسیپٹ جو ٹینڈر کی ہیں, کوئی رسیجات جو ان سی ہیں وہ ٹینڈر کی ہیں جو کہ یہ پروو کرتی ہوں کہ وہ اس پراپرٹی کی ٹیننٹ تھی یا اس پراپرٹی کا رینٹ پے کر رہی تھی, یا کوئی ایسی رسید جو انہوں نے پیش کی ہو جو کہ ڈی ایچ اے آفس میں کا ریکارڈ کا حصہ ہو جس کے مطابق وہ اس کے مینٹیننس چارجز ریگولرلی پے کر رہی ہوں. تو یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ وہ کس رائٹ سے اس گھر کے اندر رہ رہی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بالکل بھی کہ ان کے پوزیشن کے اوپر, کیونکہ سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ یہ کہتا ہے whosoever is having a possession you cannot dispossess him without the intervention of the court, اور illegal dispossession act بھی یہی بات کرتا ہے. تو اگر یہ
پوزیسری رائٹ جو انجوائے کر رہی تھی ہما خان اور عظما خان، ان کو ڈسپوزیس کرنے کے لیے ایک پورا لیگل کورس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آمنہ عثمان یا جو دوسرے نامینیٹڈ پرسنز ہیں جس میں پشمینہ اور امبر ملک ہیں، جن کو الیجڈلی ملک ریاض کی بیٹیاں بتایا جا رہا ہے، ان کے پاس کسی قسم کا رائٹ تھا اس پراپرٹی میں اندر انٹر ہونے. اب فیکچوئل کنٹروورسی کی طرف آ جاتے ہیں. فیکچوئل کنٹروورسی یہ ہے کہ if we go by the contents of the FIR تو اس کے اندر کچھ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی سامان بھی چوری کیا ہے، اور کوئی گولڈ اور آئی فون ہیں، کوئی رولیکس کی کوئی واچز ہیں جو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں. لیکن ہمیں FIR کے اندر رابری سے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا اوفینس لیول ہوا نظر نہیں آ رہا، جو کہ بعد میں بھی انویسٹیگیشن آفیسر ایڈ کر سکتا ہے یا پھر آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اگر وہ ایڈ آن نہیں کیا گیا. لیکن ایک اور فیکچوئل کنٹروورسی اس کے اندر یہ ہے کہ عظما خان نے اپنے بیانیے میں جاری کیا ہے، اپنے بیانیے میں بتایا ہے کہ میں جب اعتکاف سے اٹھ کے باہر آئیں تو میں نے دیکھا عثمان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ FIR کے اندر کہا گیا ہے کہ میں باہر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ایک دم سے کوئی 15 نامعلوم افراد ہمراہ یہ نامینیٹڈ خواتین گھر کے اندر گھس آئیں. تو اگر اس کا معاشرتی پہلو دیکھا جائے تو عثمان جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ زبردستی گھر کے اندر گھس آتے تھے اور ان کا 2 سال سے اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ ان کو منع کرتی تھی، لیکن ہم نے کہیں پہ بھی کسی بھی ریکارڈ کے اوپر کوئی بھی کمپلینٹ عظما خان کی طرف سے نہیں دیکھی جس میں انہوں نے کسی بھی تانے میں یا کسی بھی فورم پہ یا کسی لینڈ لارڈ کو درج کروائی ہو یا کسی بھی سیکیورٹی DHA آفس کو درج کروائی ہو کہ یہ شخص میری بنا اجازت میرے گھر میں گھس آتا ہے. اب اس کے بعد ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون نے ایک گملہ اٹھایا اور اٹھا کے پھینکا. وہ گملہ اٹھانا، ان کے گھر کے اندر جانا، اس کے ٹریس پاس کو تو ایڈمٹ کر لیا ہے انہوں نے، لیکن کیا وہ جو گملہ پھینکا اسی گملے سے سیکشن 337 کے مطابق یا 337F1 بی پرسائز کے مطابق ان کو زخمی ہوئی، ان کا کسی قسم کا جو ان سا ہے بلیڈنگ ہوئی یا کسی قسم کا رپچر ہوا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ فیکچوئل وہ کنٹروورسیز ہیں جو کہ ایویڈنس کے اندر جو ان سا ہے ریزالو کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تمام کے تمام اوفینسز ایسے اوفینسز ہیں جو کہ اس مقدمے کو بہت ویک بنا دیتے ہیں اینڈ اٹ بیکمز ویری ایزی فار دی accused person to get their bails or nick out of this offense or this FIR. سو میرے خیال سے اگر معاشرتی اعتبار سے ایک اور بات کریں، پاکستان جو کہ ایک مشرقی معاشرہ ہے، اس کے اندر جو ایک خاتون اپنا پورا کا پورا گھر رشتہ دار چھوڑ کے کسی اور کے گھر آ جاتی ہے، اس کے بچے پالتی ہے، اس کا کچن سنبھالتی ہے، اپنی زندگی اس کے نام کر دیتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ریاکشن ایک بڑا ہی تھوڑا آبویس سا لگتا ہے، جس کے میں آنے والے وقت کے اندر نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں کے دونوں افیکٹس دیکھ رہا ہوں. نیگیٹو افیکٹ میں زیادہ مانتا ہوں اس کا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اگر پاکستان کو آپ کمپیئر کریں دوسرے ممالک کے ساتھ تو ہمارے یہاں پر کرمنل ٹریس پاس کے اوپر کوئی کورٹس کا ٹینڈنسی نہیں ہے زیادہ سزا دینا، ویئر ایز باہر کے ممالک کے اندر کرمنل ٹریس پاس جو سا ہے وہ ایک بڑا ہی گریویس قسم کا کرائم سمجھا جاتا ہے. تو thank you very much everyone for watching this video. See you next.